أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 میں، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پس وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، پس نہ تم روکو انہیں کہ وہ نکاح کریں اپنے جوڑوں سے باہم رضامندی کے ساتھ دستور کے مطابق۔ یہ وعظ ہے یا یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ہے تم میں سے ایمان رکھتا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ بہت پاکیزگی ہے واسطے تمہارے اور نہایت صاف ستھری بات، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں گزشتہ 2 رکوع سے، وہ ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو طلاق دینی پڑ جائے تو اس کے کیا اصول ہیں۔ سوال و جواب کا یہ جو بات چل رہی ہے، یہ سلسلہ شروع ہوا یسألونک عن المحیض سے، اور اس کے بعد پھر طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہدایت کی۔ بات یہ تھی کہ عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ قسم کھا لیتے تھے عورتوں اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم نے کسی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی ہے اور اس قسم کو کھائے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تو وہ پھر طلاق نافذ ہو جائے گی۔ اس قسم کو کہتے ہیں ایلا۔ پھر جب مزید بات آگے چلی اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی کہ طلاق کے بارے میں انسان کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، تو ہمیں اس بات کی سمجھ آئی کہ اگر میاں بیوی کا گزارا ایک دوسرے کے ساتھ صحیح نہیں ہو رہا تو انہیں تو شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے۔ اگر اس نے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے عدت کے دوران، جو کہ تقریباً 90 دن بنتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر سکتے ہیں۔ یا اگر اس نے فیصلہ کیا عدت کے بعد کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے سے باہم رضامندی سے دوبارہ رہنا شروع کر دیں، تو اس صورت کے اندر نکاح بھی ہوگا اور حق مہر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہی ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ تو مرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو یا 1 طلاق دے یا زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دے دیں، اور اس کے بعد اس کو وہ عزت کے ساتھ رخصت کر دے، اور جو کچھ مال و اسباب اس نے اس کو دیا ہے وہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں کہ اسے واپس لیا جائے اپنی بیوی سے۔ لیکن اس کے برعکس آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جھوٹے کیس بنتے ہیں، لسٹیں بنتی ہیں، عدالت میں دی جاتی ہے، پولیس والوں کو دی جاتی ہے کہ میں نے شادی کے وقت یہ چیزیں دی تھیں، یہ میرا یہ حق ہے، مجھے واپس کیا جائے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کے حساب سے وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ دوسری ایک بات جو ہمارے معاشرے کے اندر انتہائی بڑی بیماری بن گئی ہے کہ یہاں پہ جو بات شروع کی جاتی ہے وہ 3 طلاقوں سے کی جاتی ہے، اور 3 طلاقوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا سلسلہ اس خاتون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ایک ایسی صورتحال نکلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کہ سب کچھ فطرت یا قدرت کے حساب ہی سے ہونا چاہیے، کہ اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کی اور اس شخص کا یا انتقال ہو گیا یا اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، تو اسی صورت میں وہ پہلی بیوی اپنے پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اسے دیکھتے ہیں فطرت کے حساب سے یا قدرت کے حساب سے تو یہ کام ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے دین کے اندر شارٹ کٹ بنا لیے تھے، یہاں پہ بھی بہت سے شارٹ کٹ بن گئے، حلالہ کا کاروبار چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور یہ ایک طرح کی سزا دی ہے انسان کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہی ہیں، تاکہ تم جب کبھی چاہو زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ رجوع کر سکو، تو تیسری طلاق کی ضرورت کیوں پیش آئی جس میں انسان کے سارے راستے بند جاتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ طلاق کے بارے میں جتنی بھی مسلکی مسائل ہیں وہ شرعی عام طور پہ تیسری طلاق کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان تیسری طلاق نہ دے تو جو مسائل چل رہے ہیں، فرقہ واریت چل رہی ہے، جو مسئلے کے چل رہے ہیں، یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں تقریباً 95%۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ
ہم کو یہ چیز بتا رہے ہیں اور ہم کو یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ معاشرے کی بنیاد ہے، کیونکہ سب سے پہلا رشتہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا ہے، جس کی وجہ سے آگے اولاد بڑھی، والدین کا رشتہ قائم ہوا، بہن بھائیوں کا رشتہ قائم ہوا، اور چاچے اور تائیوں کا رشتہ قائم ہوا۔ تو سب سے بنیاد جو انسان کے رشتے کی ہے وہ میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد ہے۔ وہ جتنی اچھی طریقے سے چلتا رہے گا، معاشرہ اتنی اچھی طریقے سے چلتا رہے گا اور مضبوط رہے گا، اور وہ جتنا خراب ہوگا آگے آنے والی نسلوں کو اس پہ بہت برا اثر پڑے گا، بچے خراب ہوں گے، ذہنی طور پہ بیماریوں میں جائیں گے اور معاشرے کے مسئلے مسائل نکلیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ جرائم پیشہ ہیں ان کے بارے میں جب ریسرچ کی جاتی ہے کہ ان کی وجہ کیا ہے، تو ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بچپن ٹھیک نہیں گزرا تھا، ان کے والدین کے مسئلے مسائل چل رہے تھے، عام طور پہ تقریباً 70-75% کیسز میں اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ اب مزید تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو طلاق دینا پڑ جائے تو وہ انتہائی اچھی طریقے سے دی جائے کہ معاشرہ خراب نہ ہو، کہ جو بیوی تھی اس کو پورا حق ملے جو چیزیں اسے دی گئی تھیں، اور طلاق کے بعد بھی جو اس کا پرانا شوہر ہے وہ اس کی عزت کرے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کیا بات ہوئی ہے؟ اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، اور جب وہ عدت کے پاس پہنچ جائیں، کیونکہ جب عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ کسی اور سے نکاح کر لے، اور پھر جب عدت کے پاس پہنچ جائیں اور جب وہ نکاح کر لیں کسی کے ساتھ باہم رضامندی کے ساتھ، جو دستور کے مطابق جو بات چیت چلتی ہے۔ دستور میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام کسی کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے، پھر وہ قبول کیا جاتا ہے، پھر آگے جا کے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جو خاوند تھا پہلا والا، اس کو بتا رہے ہیں کہ تم نے اس راستے کے اندر بالکل نہیں آنا، تم نے اس عورت کو بدنام نہیں کرنا، کہ تمہارے اندر یہ غصہ ہو کہ یہ اگر یہ میری بیوی نہیں رہی تو یہ کسی اور کی بیوی بھی نہ ہو سکے، تم اس پہ خواہ مخواہ کیچڑ اچھالو، اسے بدنام کرو کہ اس کا دوسرا نکاح خراب ہو۔ یہ انتہائی بری باتیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتے ہیں واسطے اس شخص کے جو کہ ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پہ اور جو ایمان رکھتا ہے آخرت پہ۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو، جو اس کی پرانی بیوی تھی، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، نہ تم قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے کیچڑ چلی جاتی ہے۔ جب طلاق دی جاتی ہے کہ وہ خاتون دیر تک سوتی رہتی تھی، کھانا صحیح نہیں بناتی تھی، کوئی اور شادی کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس کو تو بچوں کی پرورش کرنا آتی ہے، نہ کچھ آتی ہے۔ آج کل جو چیزیں قرآن منع کر رہا ہے وہ بھی چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ واسطے تمہارے انتہائی پاکی کی بات ہے اور انتہائی صاف ستھری بات ہے کہ تم ایک دوسرے کی عزت کرو اور ایک دوسرے کا خیال کرو تاکہ معاشرہ آگے جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے گزشتہ رکوع کے اندر، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو پوری روح چل رہی ہے نکاح کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں وہ یہ ہے، بلکہ پورے دین اسلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ اور وہ توبہ انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اخلاقی طور کے اوپر، تو اس کا دل عام طور پہ گندا ہو جاتا ہے، روح گندی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگ لیتا ہے اور پھر اس کی روح صاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باطنی پاکیزگی کے بارے میں بات کی، اور پھر آگے مزید فرمایا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو ظاہری طور پہ پاک و صاف رکھتے ہیں۔ دین اسلام کا مقصد پورا کا پورا ہے کہ تزکیہ نفس اور تزکیہ بدن ہو، انسان صاف ستھرا ہو، جو وہ سوچ رہا ہو وہ آگے وہ کہہ رہا ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ فرمائی ہے، واسطے تمہارے یہ انتہائی پاکی کی بات ہے اور انتہائی صاف ستھری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو کہ جو کہ تم نہیں جانتے۔ کیونکہ جب انسان اس طرح کے غلط کام کرتا ہے، اپنی پرانی جو اس کی بیوی ہوتی ہے اس کو بدنام کرتا ہے، جب اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں 5 سال بعد، 10 سال بعد اور 20 سال بعد، تعلق اور مزید خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں اس کو بالکل ویسے ہی فالو کریں اور اس بات کو معاشرے میں آگے پھیلائیں، کیونکہ طلاق کا جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں انتہائی غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتہائی برائیاں پھیل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دیں کہ ہم اس کو آگے صحیح طرح سے سمجھ سکیں اور کوشش کریں کہ قرآن مجید کے حساب سے آگے اپنی زندگی گزاریں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔